احباب گرامی، بنو کلب سے تعلق رکھنے والا ایک لڑکا جسے اغوا کر کے مکہ پہنچایا گیا، اس لڑکے کو سیدنا حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ نے خریدا اور اپنی کزن سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سپرد کر دیا۔ اسلام آیا تو اسلام میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ انہوں نے یہ بچہ جس کا نام زید بن حارثہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے اللہ کے رسول کو دے دیا۔ یہ لڑکا اللہ کے رسول کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا باپ اور اس کا چچا اس کو ڈھونڈتے ہوئے مکہ بھی آئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے کہا کہ آپ منہ مانگی دولت لے لیں اور ہمارا بیٹا ہمیں واپس کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بچے کو اختیار ہے، اگر وہ آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو آپ لے جائیے، اور اگر وہ آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتا تو پھر آپ بھی اس پر زبردستی نہ کیجیے۔ زید سے پوچھا گیا تو زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا پسند کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور عرب کے رواج کے مطابق اسے زید بن حارثہ کی بجائے زید بن محمد کہا جانے لگا۔ تھوڑا یہ جوان ہوا اور مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات اتری کہ ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ، جو لے پالک بیٹے ہیں، منہ بولے بیٹے ہیں، ان کی اصل ولدیت سے ہی ان کو پکارا جائے گا، آپ اپنا نام ان کو نہیں دے سکتے۔ اس صورت کی ابتدا میں ہم نے یہ مسئلہ تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ اب وہی مسئلہ ایک نئی صورت میں ہمارے سامنے دوبارہ سے آ رہا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جہاں پر ولدیت بدلی جاتی ہے وہاں پر یہ بھی سمجھا جاتا ہے کہ اگر یہ لڑکا جس کو میں نے اپنا نام دیا ہے یہ اب میرے سگے بیٹوں کی طرح ہے، اور دنیا کا کوئی بھی مذہب چاہے وہ جتنا مرضی گرا پڑا ہو وہاں پر یہ بات جائز نہیں ہے کہ بہو کے ساتھ سسر خود نکاح کر لے۔ بہو کے ساتھ نکاح کرنا اسلام میں آج بھی حرام ہے۔ آپ کے سگے بیٹے کی بیوی اس کے ساتھ آدمی نکاح نہیں کر سکتا، اور اسی طرح سے انسان کا جو باپ ہے وہ اپنے باپ کی منکوحہ سے، اپنے باپ کی بیوی سے، چاہے وہ اس کی سگی ماں ہے چاہے سوتیلی ماں ہے، وہ اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ لیکن چونکہ یہ منہ بولا بیٹا، اس کو اصل ولدیت دی ہی نہیں گئی، اس کو اپنا نام دیا ہی نہیں گیا، اس کی بیٹی اور اس کی بیوی آدمی کے لیے حلال ہی ہیں، یہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے اس صورت کی ابتدائی آیات میں یہ بات واضح فرما دی کہ جیسے اللہ رب العالمین نے تمہاری بیویوں کو تمہاری مائیں نہیں بنایا، اسی طرح اللہ نے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹے بھی نہیں بنایا۔ تمہارے حقیقی بیٹے وہی ہیں جو تمہارے نطفے سے پیدا ہوئے ہیں، وہ تمہارے بستر پر جو پیدا ہوئے ہیں وہی تمہارے حقیقی بیٹے ہیں۔ تمہارے کہہ دینے سے یا تمہارے لکھ دینے سے وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں بنیں گے۔ ہم نے پچھلی ملاقات میں جمعرات والے دن یہ بات کہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بعض لوگ اس طرح کی بات کہہ جاتے ہیں، اپنی طرف سے وہ ادب کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ شان نبوت کے اوپر ایک بہت بڑا اعتراض کھڑا کر جاتے ہیں، جس کے متعلق ہم نے 2 روایات بھی آپ کے سامنے رکھی تھی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ وَإِذْ، اس وقت کو یاد کیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت تھا، اسے یاد کیجئے کہ اللہ مسئلوں کو حل کیسے کرتا ہے اور پرانی بری عادات کو معاشرے میں سے ختم کیسے کرتا ہے۔ تقولو، آپ کہہ رہے تھے، للذی انعم اللہ علیہ، اس شخص کو جس پر اللہ نے انعام کیا۔ یہاں پر مراد زید رضی اللہ عنہ ہے۔
جیسے کہ آگے ان کا ذکر بھی آ رہا ہے کہ تقول للذی انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا تھا آپ اس کو کچھ کہہ رہے تھے، وانعمت علیہ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا۔ اللہ کا انعام تو یہ کہ اللہ نے اسے انسان بنایا، پھر کیسے اللہ نے مکہ میں آپ کی پرورش کے اندر اسے دے دیا، اب وہ اسلام قبول کر چکا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے اس کو اسلام کی توفیق عطا فرمائی۔ چوتھے نمبر پر سیدنا زید ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، آپ نے بھی اس پر انعام کیا، اللہ کے رسول نے اس کے اوپر یہ انعام کیا کہ آپ نے اس کی پرورش صحیح کی، آپ نے اس کی کفالت صحیح طور پہ کی، اس کو اسلام قبول کروایا، اسلامی تعلیمات سکھائیں، اس کو اپنے گھر کے اندر جگہ دی، اور سب سے بڑھ کے یہ اپنے خاندان کی عظیم الشان عورت سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ان کا نکاح کیا۔ یہ اللہ کے رسول کا ان کے اوپر انعام تھا۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ جو لوگوں کا شکر گزار نہیں ہوتا وہ اللہ کا شکر گزار بھی نہیں ہوتا، اس لیے لوگوں کا شکر گزار بھی بننا پڑتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول کا فرمان ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس شخص کو کہہ رہے تھے کہ جب اللہ نے بھی اس کے اوپر انعام کیا ہے اور آپ نے بھی اس کے اوپر انعام کیا ہے، آپ اسے کہہ رہے تھے کہ امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو۔ یہ دلیل ہے ہماری اس بات کی جو ہم نے اس دن کہی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب کو بے پردے حالت میں دیکھ لیا، وہ ان کا جو ہے وہ چہرہ کھلا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول کا نعوذ باللہ ان کے اوپر دل آ گیا اور آپ نے زید کو کہا کہ اس کو طلاق دے دو، میں نے اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے، جیسے کہ روایات پیش کی جاتی ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول اسے کہہ رہے ہیں امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو۔ اگر نعوذ باللہ اللہ کے رسول میں اس طرح کی کوئی بات ہوتی تو آپ یہ بات کرتے ہی نہ۔ اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے دل میں ایسی کوئی بات ہوتی تو آپ زید کے ساتھ اس کا نکاح کرتے ہی کیوں؟ آپ خود اس کے ساتھ نکاح کر لیتے، جیسا کہ ایک صحیح روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کا پیغام بھیجا تو سیدہ زینب پہلے یہ سمجھی کہ شاید اللہ کے رسول نے میرے ساتھ نکاح کرنا ہے، تو وہ خوش ہو گئی، لیکن بعد میں جب ان کو پتہ لگا کہ یہ زید کے ساتھ نکاح ہے تو انہوں نے اس حکم کو بھی مان لیا۔ امسک علیک زوجک، اب مسئلہ کیا بنا، طلاق تک نوبت کیوں پہنچی ان دونوں کی، زید کی اور زینب کی نوبت کیوں آئی طلاق تک؟ اس لیے آئی سیدنا زید رضی اللہ عنہ سے اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بھائی آپ کو کیا مسئلہ ہے، کس وجہ سے آپ جو ہے وہ اس کو طلاق دینا چاہتے ہو؟ کہا اللہ کے رسول بس اس کا خاندان ذرا اونچا ہے، وہ بڑے خاندان سے تعلق رکھتی ہے، تو اللہ کے رسول مجھے اپنا آپ اس کے سامنے چھوٹا محسوس ہوتا ہے، میں اس کے سامنے اپنے آپ کو ذرا حقیر سمجھتا ہوں، تو بس جو ہے نا یہی وجہ ہے۔ اور پھر بسا اوقات جو ہے عورتیں آپس میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں تو میری بیگم کو جو ہے نا وہ کئی ایک عورتیں کہہ دیتی ہیں تم تو آزاد کرتا غلام کی بیوی ہو، اس لیے اس کے دل میں بھی اس طرح کی بات آ جاتی ہے، وگرنہ اللہ کے رسول وہ گھرداری میں بڑی اچھی ہے، میرے حقوق ادا کرنے میں بڑی اچھی ہے، لیکن اگر نباہ نہیں ہو رہا تو اللہ نے طلاق جیسا حل دیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں نے یہاں پر وہ حدیث بھی بیان کرنا شروع کر دی کہ طلاق اللہ کے سب سے بدترین کام ہے، جو حرام کام ہے، حلال کاموں میں سے سب سے برا کام جو اللہ کو لگتا ہے وہ طلاق ہے، حالانکہ ایسی کوئی روایت اللہ کے رسول سے ثابت نہیں، اور اگر ہو بھی تو من گھڑت روایت ہے، آتی ہے روایات میں لیکن من گھڑت روایت، علماء اسلام نے اس کو من گھڑت لکھا ہے۔ تو طلاق اگر کہیں پر نباہ نہیں ہو رہا تو اس کا حل طلاق ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کی طرح نہیں کہ بیچاری کو طلاق ہوگی تو ساری عمر بیٹھے ہی رہنا، اس کے ساتھ نہ کوئی نکاح کر سکتا ہے اور نہ ہی جو ہے وہ کسی کا ساتھ خود نکاح کر سکتی ہے، غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ کہا امسک علیک زوجک، اپنی بیوی کو آپ اپنے پاس روک کر رکھو، اس کو اپنے نکاح میں رکھو، نباہ کرو، یعنی اسلام آخری حدوں تک سمجھاتا ہے کہ طلاق نہ ہو، رشتہ نہ ٹوٹے، کسی بھی طور پہ رشتہ نہ ٹوٹے۔ واتق اللہ، اور اللہ سے بھی ڈرتے رہو، کوئی دیکھو اس کی کوئی غلطی کوتاہی تمہاری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، درگزر کرو، انسان ہے پھر کیا ہوا، لیکن ایسا نہ ہوا اور یہ طلاق ہو گئی۔ اب اللہ ایک اور بات کرتے ہیں
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو یاد کیجئے جب وہ شخص جس پر اللہ نے بھی انعام کیا، آپ نے بھی انعام کیا، آپ اسے یہ کہہ رہے تھے اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کر رکھو اور اللہ سے ڈرو، آپ اسے کہہ بھی رہے تھے وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور اپنے دل میں ایک بات چھپا رہے تھے مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، جسے اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ اللہ کے رسول کون سی ایسی بات تھی جو آپ چھپا رہے تھے؟ ظاہر سی بات ہے اس میں وہ بات تو بحمداللہ موجود نہیں ہے جو عام طور پہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے دل میں اس کی محبت تھی اور آپ اسے چھپا رہے تھے، جیسے کئی لوگوں نے اس کو بیان بھی کیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ روایات ہی صحیح نہیں ہے تو ہم اپنے نبی کے اوپر وہ اعتراض کیوں کھڑا کریں؟ ہم تو ان کی عزت کے رکھوالے ہیں۔ مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ بات جو آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے اسے تو اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ سوال یہاں پر یہ اٹھایا کہ جب اللہ کے رسول دل میں کوئی بات چھپا رہے ہیں تو پھر وہ کون سی بات تھی؟ پہلی بات تو یہ میرا بھائی، دلوں کی حالات اللہ جانتا ہے، دلوں کے حالات اللہ جانتا ہے۔ دوسری بات یہ، امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ ان کی ایک سند آتی ہے، سند وہ ذرا کمزور ہے، ایک روایت اس سند کے ساتھ آتی ہے، وہ روایت اپنی سند کے اعتبار سے ذرا کمزور ہے، لیکن قرآن اس کی تائید ضرور کرتا ہے، جیسا کہ آگے ہم پڑھنے والے ہیں انشاءاللہ۔ قرآن اس کی تائید ضرور کرتا ہے۔ وہ روایت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے غزوہ احزاب کے موقع پر جب آپ نے وہ کدال مار کر، بہت بڑا پتھر تھا جو صحابہ سے ٹوٹ نہیں رہا تھا، آپ نے کدال ماری اور وہ اس کا ایک حصہ ٹوٹا تو اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ اکبر، مجھے شام کی چابیاں مل گئی ہیں، یہ پیشین گوئی کی تھی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہ بھی پیشین گوئی کی کہ ایک وقت آئے گا تم لوگ زکوٰۃ لے کر نکلو گے، کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ملے گا۔ اب اللہ کے رسول کو بذریعہ وحی اس بات کا علم دے دیا گیا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب کو طلاق ہو جائے گی، زید اس کو طلاق دے دیں گے، اور پھر جب اس کو طلاق ہو جائے گی ہم جاہلیت کے معاشرے کی رسم کو توڑنے کے لیے کہ بہو کے ساتھ جو منہ بولے بیٹے کی بیوی ہے اس کے ساتھ جو بندے نکاح نہیں کرتے، ہم آپ کا نکاح زینب کے ساتھ کر دیں گے تاکہ وہ گندی رسم ختم کر دی جائے۔ یہ وہی اللہ کے رسول پر آ چکی تھی، لیکن آپ نے اس کو بھی ظاہر نہیں کیا تھا، کیونکہ آگے اللہ فرما رہے ہیں مَاللَّهُ مُبْدِيهِ، اللہ اسے ظاہر کرنے والا تھا۔ مراد کیا ہے اس سے کہ اللہ کا ہی حکم تھا بھی کہ آپ نے اس بات کو ظاہر نہیں کرنا۔ اللہ مناسب موقع پر جب آپ کو کہے گا تب آپ اسے واضح کر دیجئے گا۔ وَتَخْشَ النَّاسِ، اور آپ لوگوں سے ڈر رہے تھے۔ کیا دین پر عمل کرتے ہوئے نبی ڈر سکتا ہے؟ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہلے بھی کتنے ایسے معاملات تھے جس میں پورے مکہ والوں کے ساتھ ٹکر لی اور پورے مدینہ کے اندر جتنے بھی منافقین اور یہود تھے ان کے ساتھ ٹکر لے لی، تو اللہ کے رسول وہاں نہیں ڈرے، تو یہاں کس ڈرنے کی بات ہو رہی ہے؟ اصل میں یہ جو خشیت ہے، یہ جو ڈرنا ہے، یہ اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر جس طرح سے تہمت لگی اور آپ پریشان ہوئے، آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر میں نکاح کروں گا اپنی منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ تو کس طرح سے لوگوں کو اعتراضات کرنے کا موقع مل جائے گا، لوگ اعتراضات کریں گے، لوگ باتیں کریں گے، کر میں لوں گا لیکن لوگ باتیں کریں گے۔ یہ ایک بشری تقاضا ہے، ہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں داڑھی رکھ لوں گا تو لوگ مجھے مولوی کہنا شروع کر دیں گے، اس لیے 90% لوگ داڑھی نہیں رکھتے۔ واللہ احق ان تخشا، لیکن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کی عزت کا محافظ ہے، آپ اس سے ڈریے، وہ آپ کے اوپر کوئی اعتراض نہیں آنے دے گا، اور اللہ نے نہیں آنے دیا، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے نہیں آنے دیا کوئی بھی اعتراض۔ اور اللہ نے یہ جاہلیت کی جو رسم تھی اس کا خاتمہ اپنے نبی کے گھر سے کروایا ہے، اپنے نبی کے گھر سے اس رسم کو توڑا ہے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا، جب زید نے اپنی حاجت اس عورت سے پوری کر لی، یعنی جو بھی ان کا جتنی بھی دیر تک اللہ نے لکھا تھا کہ ان کا نکاح اتنی دیر تک رہنا ہے، روایات میں آتا ہے 1 سال یا 1.5 سال ان کا تعلق رہا، اس کے بعد طلاق ہو گئی۔ اور یہ واحد صحابی ہیں زید رضی اللہ عنہ جن کا نام صراحت کے ساتھ قرآن میں موجود ہے، فلما قضا زید، یہ ان کا نام ہے۔
منہا وطرن، اس نے اپنی حاجت اس سے پوری کر لی، زوجناکہا، ہم نے اس عورت کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کہا کرتی تھیں اپنی ساری دیگر ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے کہ تم سب کا نکاح ہوا ہے زمین پر، اور میرا نکاح ساتوں آسمانوں کے اوپر رب نے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے ان کا نکاح۔ اور اس نکاح میں نہ تو کسی ولی کی ضرورت پڑی، نہ کسی گواہ کی ضرورت پڑی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ اللہ نے اجازت دے دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عدت پوری ہو چکی ہے، ہم نے اس کا نکاح آپ کے ساتھ کر دیا ہے، آپ اس کے پاس چلے جائیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے میں لوگوں کو گوشت اور روٹی کھلائی۔ پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لِكَيْ لَا يَكُونَ، ہم نے یہ کام اس لیے کیا تاکہ مومنوں کے اوپر ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے ساتھ نکاح کرنے میں کوئی مسئلہ نہ رہے۔ یعنی اگر طلاق ہو ہی جاتی ہے اور منہ بولا بیٹا جو ہے وہ بیوی کو اپنی کو طلاق دے دیتا ہے، تو جو اس کا منہ بولا باپ بنا ہوا ہے وہ اس عورت کے ساتھ نکاح کر سکتا ہے اس کی عدت گزرنے کے بعد، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ اس سے اپنی حاجت پوری کر لیں، وکان امر اللہ مفعولا۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ رب العالمین نے اپنے مسئلے کو جو اللہ کے رسول چھپا رہے تھے بھی دل میں کہ ابھی ظاہر نہیں کرنا، اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، وہ ہونے ہی والا ہے۔ اللہ اس کے لیے حالات کیسے بھی کر دے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بے فکر رہیے۔ بات کی میرا بھائی سمجھ آئی؟ اس کے اوپر جتنے بھی اعتراضات ہوتے ہیں آپ کو یاد ہونے چاہیے اور لوگوں کو بندہ جواب بھی دے سکے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق